تھینک یو علی گور بلوچ صاحب، آپ نے وقت دیا ہے. ہم بات کر رہے تھے، آج آپ نے دیکھا ہوگا عثمان ڈار صاحب جو الزامات لگا رہے تھے، وہ ویڈیوز تو خیر سب نے دیکھی ہوئی ہیں پرانی. ان کا ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہے ہیں. وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ وہ ایگزیکٹلی خواجہ آصف صاحب کے حکم پہ ہوا، لیکن جو ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کسی طور قابل قبول ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو انکوائری نہیں ہو جانی چاہیے ذرا یہ کس نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو میں آج ٹی وی پہ نیوز نہیں سن سکا، میری نظر سے نہیں گزرا کہ وہ ڈار صاحب نے کیا کہا یا کس پیرائے میں بات کی ہے. اور دوسری بات اگر آپ اجازت دیں میں ویسے بتا دوں تھوڑا سا. جی 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 بالکل. ان کے گھر میں پولیس گھسی، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. ان کے 6 سالہ بچے کو ڈرایا گیا، ان کی ماں کے، ان کی بہنوں کے کو دھمکیاں دی گئیں، کپڑے پھاڑے گئے، بزنسز بند کرا دیے، ان کا گھر سیل کر دیا. یہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کانٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں جو آج سے 2 4 5 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا ان کے گھر پہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اب آگے الیکشن آ رہا ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی جواب تو مطلب گھڑنا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ خواجہ صاحب پر واقعے سے میں ڈینائی نہیں کرتا کہ واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں اس چیز سے انکار کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی خواجہ صاحب کے کہنے پہ ہوا یا خواجہ صاحب انوالو تھے، تو پورے اس وقت میڈیا نے دیکھا تھا خواجہ صاحب نے اس بات کی مذمت بھی کی تھی اور تردید بھی کی تھی. اور بلکہ خواجہ صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ کسی پولیس یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیا ہے تو اس کے ڈار فیملی کے ساتھ ان کی سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن رشتہ داریاں بھی ہیں، اور رشتہ داریوں سے ہٹ کے بھی کسی کے گھر کے اوپر اٹیک کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی، پولیس ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو یہ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں گھس کر ایسا کریں. باقی اگر یہ وہ آنے والے الیکشن کے پیرائے میں وہ اپنے سیاسی اس کے باوجود وہ الزام لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ ان کا مقصد صرف لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا ہے. وہ بھی خواجہ صاحب کے خلاف چونکہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہوں نے اس لیے کیا. اس کی تو یہی وضاحت. ایک تازہ بھی جو آج ان کی والدہ کا بیان آیا ہے، کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں. ڈار صاحب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے گھر کی چوکٹ دہلیز آج پھر پولیس نے پھلانگی ہے، پھر وہ دروازے کھڑکیاں توڑ کے وہاں سے گئے ہیں. بہتر نہیں ہوگا کہ اس کو خواجہ صاحب سے بہتر کہ آپ کی پارٹی کے جو قائد ہیں وہ ڈسٹنس کر لیں، ایک مذمت کر دیں کہ بھائی ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا، پھر ہم کہیں اور دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات پہ کسی جگہ پر کسی کارنر پر کوئی واقعہ ہو جائے تو کسی پارٹی کا قائد مذمت یا وہ نہیں کرتا، اس سے ان کو کنسرن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوئی گورنمنٹس نہیں ہے اس وقت، نگران حکومتیں ہیں، اور اگر انہیں کوئی شکایت کرنی ہے تو وہ کسی فورم پہ کریں، وہ کسی عدالت میں جا کے کریں، کسی ایجنسی کے اگر کچھ لوگوں کو وہ پہچانتے ہیں یا تو ان کے پاس ثبوت ہے کہ پولیس کے لوگ آئے ہیں یا کسی کے آئے ہیں تو ان کا جو کنسرن فارم ہے اس پر جا کر کریں. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ خواجہ صاحب نے کروایا ہے تو پھر خواجہ صاحب سے اس کی وضاحت وہ یقینی طور پر وہ دیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ صاحب پرانے سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ کسی کے گھر کیوں توڑوائیں گے. البتہ ایک چیز ضرور ہے، جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے اور پھر اس کا اعتراف جرم بھی کیا، ان میں ڈار صاحب شامل ہیں. اور جب یہ لوگ شہداء کے مجسمے جلا رہے تھے اور توڑ رہے تھے، جب یہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس جس کو کہ قائد اعظم ہاؤس کہا جاتا ہے اس کو آگ لگا رہے تھے، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ بھی تب کہ کورٹ پہلے ڈیسائیڈ تو کر لے کہ یہ مجرم ہے. ابھی تو الزام ہے نا. نہیں، اس صورت میں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے موٹر ویز کو آگ لگائی ہے، جنہوں نے اس ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان کیا گیا، جن لوگوں نے ایم عالم کے جہازوں کو آگ لگا دی، آلریڈی ڈار صاحب کر چکے ہیں. اور ان کے کورٹ میں معاملہ چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا سرغنہ کون تھا اور کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر ان کے گھر میں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یہ ہو گیا 9 مئی والا معاملہ، تو بلوچ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چادر چار دیواری پھلانگ دی جائے کہ وہ ایک بندے نے کیا لیکن ان کے گھر میں ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی. پہلی بات تو یہ ہے
کہ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہا. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے یہ کیسے ایزیوم کر لیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کی جائے. آپ پہلے میری بات مکمل سنیں تو صحیح نا. اگر ان کے گھر کے اوپر کوئی تازہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا کسی فورم پر وہ عدالت میں جا کر جو بھی کنسرن فورم ہے اس کے اوپر شکایت کریں. اگر ان کو خواجہ صاحب کے اوپر وہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کسی فورم پر جائیں, خواجہ صاحب ادھر جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ واقعہ کروایا ہے یا نہیں کروایا. اور خواجہ صاحب اس قسم کے واقعات ہرگز نہیں کرواتے, وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے. انہوں نے تو اس وقت اس واقعے کی مذمت کی تھی جب یہ اشتہاری تھے اور یہ گھروں سے بھاگے ہوئے تھے اور پولیس کو مطلوب تھے اور پولیس ان کے گھروں میں گھس رہی تھی. انہوں نے اس وقت بھی مذمت کی تھی کہ چلے کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے, میری سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہے. جب ایک بندے نے ایک واقعہ کروایا ہی نہیں ہے تو وہ عثمان ڈار کے کہنے پہ تو انوالو نہیں ہو جائے گا. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ خاص طور پہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ زیر اثر ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ گروپ ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب والا, احسن بھون صاحب والا, آپ کی پارٹی ہے. یہ کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, آپ کی پارٹی بھی اس کو انڈورس کرتی ہے کہ پہلے چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنی بھی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان وہ پارٹیز الیکشن کمپین چلا رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, جے یو آئی ہے, دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ تو اس وقت الیکشن کی کمپین چلا رہی ہیں. اور اگر کسی پارٹی کے کوئی تحفظات ہیں تو اس کو کنسرن فارم پہ جانا چاہیے, اور اس کی مطلب ہے کہ وہ اپنے تحفظات, اور الیکشن کمیشن سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جا کر میٹنگز بھی کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ فورم موجود ہے. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے بھی بات کر سکتا ہے. سپریم کورٹ, عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں, عدالتوں کے فورم پر بھی بات کی جا سکتی ہے. الیکشن بالکل منصفانہ ہونے, یعنی کہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی رائے نہیں ہے. یہ پاکستان بار کونسل کا جو پریس ریلیز ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پریس ریلیز ہے وہ پی ایم ایل این کا موقف نہیں ہے, گو کہ اس وقت جو وہاں پہ باڈیز ہیں وہ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب والا گروپ ہے. نہیں, دیکھیں گروپ کا نہیں ہے, پارٹی کا ایک اپنا مطلب ہے کہ ایک وہ بیان ہوتا ہے. ہر پارٹی جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ ہے, اس کی طرف سے بیان جاری کیا جاتا ہے, یہ پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے. وکلا کی اپنی تنظیمیں ہیں, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ان کے اپنے تحفظات ہیں. اگر وہ کسی چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنسرن فارم پہ کر سکتے ہیں. لیکن کسی سیاسی جماعت کا اگر آپ کہیں وہ ہو تو وہ اپنے, تو اگر نون لیگ کے تحفظات ہوں گے تو نون لیگ ضرور اس پر, نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ مطلب ہے کہ کسی میڈیا کے اوپر یا اپنی کوئی پریس ریلیز یا اپنی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بیان آئے گا. اس طرح پیپلز پارٹی دیگر پارٹیز ہیں, اگر کسی پارٹی کو تحفظات ہیں تو اس کو ضرور بات کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, اور اس کی ایک اور وجوہات بھی ہیں. یہی تو سمجھ نہیں آیا بلوچ صاحب, یہ ان کو اچانک آج اکٹھے یاد آ جاتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور اگر دیکھیں نا, اگر ایک سیاسی پارٹی کو, کسی بھی پارٹی کو اس کو اندازہ ہو کہ اس کی عوام میں پذیرائی وہ نہیں ہے یا وہ کم سیٹس لے رہی ہے, اگر فار ایگزامپل نون لیگ ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب فیئر الیکشن نہیں ہو رہے, سندھ میں نہیں ہو رہے, کے پی کے میں نہیں ہو رہے, تو ہو سکتا ہے کہ اب سندھ میں بھی تو کافی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہمیں پنجاب میں نہیں مل رہا, یہ دیگر جگہ پر نہیں مل رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیانات کی بجائے ثبوت سے بات کرنی چاہیے اور متعلقہ فورم پر آ کر بات کرنی. بالکل ٹھیک بات.